بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی حدیث کا مفہوم جنت کے منظر کے حوالے سے ہے۔ آئے اس حدیث میں بیان کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں، آپ کی محبت کا بالخصوص اظہار رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل ایمان کے ثواب اور انعامات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام بنایا ہے جس میں تمام قسم کی جسمانی روحانی لذتوں کے وہ سامان مہیا فرمائے ہیں جو شان افت کلیم ساری کائنات کے فرمانواروں اور حکمرانوں کے خیال میں نہیں آ سکتے۔ اسی کا نام جنت بہشت ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایماندار بندوں کے لیے انواع اقسام کی ایسی نعمتیں جمع فرمائی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا، تو ان کا وصف پوری طرح بیان میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو وہی ہے ان کی قدر معلوم ہوگی جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھنے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں۔ جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر درجے کی وسعت اتنی ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں جمع ہو تو سب کے لیے وسیع ہو اور جگہ باقی رہے گی۔ جنت میں قسم قسم کے جوہر کے محل ہیں، ایسے صاف شفاف کے اندر کا حصہ باہر اور باہر کا اندر سے دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے چاندی کی اینٹوں اور مشکوں کے گارے سے بنی ہوئی ہیں، زمین زعفران کی اور کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت ہیں۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا اور چوتھا پاکیزہ شراب کا۔ پھر ان میں نہریں نکل کر ہر ایک جنتی کے مقام میں جا رہی ہیں۔ جنت میں جنتیوں کو ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے اور جو چاہے گا فوراً ان کے سامنے ہو جائے گا۔ جنت میں نجاست، گندگی، پخانہ، پیشاب، تھوک وغیرہ حتیٰ کہ کان کا میل، بدن کا میل اصلاح نہ ہوں گے۔ ایک خوشبودار فرات بخش پسینہ نکلے گا اور ایک خوشبودار اور فرات بخش ڈکار آئے گی اور سب کھانا ہضم ہو جائے گا۔ ہر وقت زبان سے تسبیح تکبیر بلا قصد اور بلا قصد مسل سانس کے جاری ہوں گے۔ باہمی ملنا چاہیں گے تو ایک کا تختہ دوسرے کے پاس چلا جائے گا۔ جنت میں کم سے کم ہر ایک شخص کے سرانے میں 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے ہوں گے اور نہ ان کی جوانی فنا ہوگی، اور اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے گا تو اس کا عمل اور وضع اور پوری عمر یعنی 30 سال کی خواہش کرتے ہی ایک ساتھ میں ہو جائے گی۔ جنت میں نیند نہیں آئے گی کہ نیند ایک قسم کی موت ہے اور ایک جنت میں موت نہیں۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کے مقدر سے مرتبہ پائیں گے اور اس کے فضل کی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کے 1 ہفتے کی مقدار کے برابر اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار عز و جل کی رعایت کریں۔ عرش الہی ظاہر ہوگا اور رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا اور خدا تعالیٰ کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ایک اپنے اپنی جگہ سے دیکھتا ہے کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے معنی نہیں۔ ان میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب میں معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشروف ہوگا۔
پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو آنے والے کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔